بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ان ورلڈ افیئرس کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان فورن پالیسی۔ اگر ہم پوری دنیا کو ایک نگاہ سے دیکھیں تو یہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک سیاسی وحدت کی مانند ہمارے سامنے دکھائی دے گی، خاص طور پر جو جدید ٹرانسپورٹیشن یا کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دنیا کی طرف نگاہ ڈالیں تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک سیاسی وحدت کے مانند ہمیں دکھائی دے گی، خاص طور پر اگر ہم جو جدید اقسام کے ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع اور کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں ان کی طرف اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے یا ان سب نے مل کر دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں موجود جتنی بھی کمیونٹیز ہیں وہ اپنے ڈیفینس، اکنامک اور سوشل جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلقات برابر اور استوار رکھنا چاہتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ملک دوسرے تمام ممالک سے اپنے تعلقات استوار رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے جو حکمت عملی بناتی ہے اس کو اس ملک کی فورن پالیسی یا پھر خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے، یعنی اسی کی تحفظ ہے، یعنی اسلامک آئیڈیالوجی کا تحفظ ہے، اور یہی پاکستان کا فورن پالیسی بناتی ہے۔ لیکن جتنے بھی باہر کے ممالک ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے علیحدہ اور مختلف ان کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے وہ ہمارے پاس مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلے ہے پریزرویشن آف ریجنل انٹیگریٹی اینڈ فریڈم، یعنی پاکستان جب سے بنا ہے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کے انتظامیہ اور پاکستان کے اقتدار کو کمزور بنانے کے لیے مختلف سازشیں کی ہے، لہٰذا پاکستان کو اپنی ملکی سالمیت اور اپنی آزادی کو محفوظ بنانے کے لیے فورن پالیسی پر کام کرنا پڑے گا۔ اور پاکستان جو ہے وہ ان ممالک کو بھی مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ فراہم کر رہی ہے جو کہ اپنی آزادی سے محروم ہے، یعنی کشمیر اور فلسطین۔ اس کے ساتھ ہی اپنے انٹیگریٹی کو اور اپنے ملک میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بیلنس فورن پالیسی درکار ہے جو کہ پاکستان بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے لیے پاکستان چاہتی ہے کہ کوئی بھی ملک ان کے اندرونی معاملات میں نہ تو دخل اندازی کرے اور نہ ہی یہ کسی اور ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی خواہاں ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے پروٹیکشن آف آئیڈیولوجیکل بیسس۔ اسلام بنیاد ہے پاکستان کے آئیڈیالوجی کا، اور اس کا تحفظ پاکستان کا سب سے بیسک جو ہے وہ آبجیکٹیو ہے اس کی فورن پالیسی کا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان ان سب کنٹریز سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہے جن کا سیم آئیڈیالوجی ہے، یعنی جو اسلام کو اپنی آئیڈیالوجی مانتی ہیں۔ لہٰذا یہ پاکستان جو ہے وہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی قرآن بھی ایک۔ اب پاکستان فورن پالیسی کا تھرڈ پوائنٹ ہے اکانومک ڈیولپمنٹ، یعنی اگر کوئی بھی حکمران اپنے ملک میں موجود عوام کی خوشحالی اور اپنے ملک کو مضبوط معیشت فراہم کرنا چاہتی ہے تو وہ اس ملک کی معیشت کے لیے اسے کام کرنا پڑے گا۔ اسی لیے پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات قائم کر رہے ہیں جن سے پاکستان کو دو طرفہ تجارت کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ پاکستان یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ جتنے بھی امیر ممالک ہیں ان کو کنونس کر سکے کہ وہ آ کر پاکستان میں سرمایہ کاری کرے، کیونکہ اگر جتنے بھی امیر لوگ ہیں، جتنے بھی امیر ممالک ہیں وہ آ کر پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے تو پاکستان کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ آمدنی کیسے بڑھے گی؟ ایک اس کا بیسک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر آ کر پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے تو ان سے ٹیکسز لیا جائے گا، جب ٹیکس لیں گے تو آمدنی زیادہ ہوگی، اور جب آمدنی زیادہ ہوگی تو
لوگوں کو روزگار بھی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ آخری پوائنٹ ہے پروموشن آف کلچر، یعنی ایک ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے رہن سہن کا طریقہ، ان کا کھانا پینا، ان کا طرز تعمیر، کھیل، لباس، حیاداری، راست گوئی، یہ سب اس کی ثقافت میں شامل ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ثقافت پر مذہب کا بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں وہ اپنے اسلامک آئیڈیولوجی اور مختلف کلچر کی بنا پر ہی دنیا میں بہت نامور ہے اور مشہور ہے۔ اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کئی سالوں تک سیاسی طور پر مغربی بلاک کا حامی رہا، لیکن جتنے بھی حکومت پاکستان میں گزری ہے وہ دنیا کے ہر رنگ و نسل کے اقوام کے ساتھ ثقافتی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی چیز کے وہ حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جنوبی ایشیا کی جو تنظیم ہے ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، ان کے قیام کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں میں اور مختلف ممالک میں باہمی جو ثقافتی تعارف ہے وہ کروائے، ٹھیک ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ ان ممالک کے لوگوں کو ویزا بھی فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ملک سے لوگ دوسرے ملک میں آسانی سے آمد و رفت کر سکے، اور ایک ایریا کے لوگ دوسرے ایریا میں جا کر ان کے ثقافت کو دیکھ سکے اور اپنا ثقافت بھی پروموٹ کر سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کا پاکستان فورن پالیسی بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔